آج کے اس تجزیاتی سیشن میں خوش آمدید۔ چلیے سیدھا مدعے پر آتے ہیں۔ آج ہم صرف تاریخ کے ورق نہیں پلٹنے والے، بلکہ ایک ایسی آپریشنل پلے بک تیار کرنے والے ہیں جو سیدھا محمد علی جناح کی عظیم تاریخی کامیابیوں سے ماخوذ ہے۔ یہ ان تمام جدید پروفیشنلز اور ابھرتے ہوئے لیڈرز کے لیے ایک مینٹورشپ سیشن ہے جو واقعی یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سی 7 بنیادی خوبیاں تھیں جنہوں نے ایک پوری قوم کھڑی کر دی، اور سب سے اہم بات، یہ خوبیاں آج بھی کسی بھی پروفیشنل میدان یا بزنس میں کامیابی کی سب سے بڑی ضمانت ہیں۔ اس سیشن کا مقصد بہت واضح ہے۔ ہم ایک مکمل کیس اسٹڈی کا جائزہ لیں گے، اس کے بعد بات ہوگی پروفیشنل ڈسپلن، خاموش طاقت، اور اس لمبے عرصے کے اعتماد کی جو صرف اور صرف سچی نیت سے بنتا ہے۔ ذاتی تکلیف سے بالاتر ہو کر دیکھنے کا ویژن کیا ہوتا ہے، ہم اس پر بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں ہوگا ایک زبردست ماڈرن پروفیشنل آڈٹ۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہی وہ چیزیں ہیں جو آج کے دور کے مشکل ترین بورڈ روم مذاکرات میں بھی ہمیشہ ایک حتمی معیار کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس بے مثال کیس سٹڈی کی، ایک ایسی کہانی جو عدالت کے کمرے کی بحث سے شروع ہو کر ایک آزاد ملک کی تعمیر تک جاتی ہے۔ اس لیول کی کامیابی کو سمجھنے کے لیے اس زبردست تبدیلی اور سفر کو دیکھنا پڑے گا جو ایک ایلیٹ قانونی کیریئر سے شروع ہو کر ایک تاریخ ساز اور دور اندیش لیڈر بننے پر ختم ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا، ایک طرف لنڈن کی عدالت کا وہ مایا ناز وکیل ہے جس کی بے پناہ خود اعتمادی بڑے بڑے قانون دانوں اور مخالفین کو لاجواب کر دی تھی، اور دوسری طرف بالکل وہی شخص ایک تاریخی لیڈر کے روپ میں موجود ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب پورا بر صغیر ایک نئے ملک کے خواب کو ناممکن کہہ رہا تھا، تب بھی وہ خود اعتمادی، وہ ٹھہراؤ بالکل ویسا ہی قائم تھا۔ دراصل یہ بالکل وہی انبریکیبل بلیف تھا جس نے کل ججوں کو خاموش کیا تھا اور آج اس بات کا ایندھن بن گیا کہ ایک نئی قوم کا قیام صرف کوئی خواب نہیں بلکہ ایک ناگزیر حقیقت ہے۔ اب آتے ہیں اس ماسٹر کلاس کے پہلے کور پلر کی طرف، پروفیشنل ڈسپلن اور وہ خاموش طاقت جو اصل میں انسان کو ایک بڑی پروفیشنل برتری دیتی ہے۔ یہ سمجھنا واقعی بہت اہم ہے کہ جب انسان اپنی روزمرہ کی عادات پر پوری طرح قابو پا لیتا ہے نا، تو اسے کیسا زبردست پروفیشنل لیوریج ملتا ہے۔ آج کل کے جدید ورک کلچر اور اس دور کے انکڑے معیارات کا موازنہ کریں تو کافی کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ صرف وقت کی پابندی کو ہی لے لیجئے، 9 بجے کی میٹنگ کے لیے ٹھیک 8:95 پر پہنچنا ایک عام عادت نہیں تھی، یہ ایک اصول تھا۔ آج کل تو سب کچھ بہت فلیکسیبل اور اکثر تاخیر کا شکار رہتا ہے نا۔ ان کی یہ شاندار وقت کی پابندی دراصل اس بات کا ثبوت ہے کہ سیلف ڈسپلن ہی ان کا سب سے بڑا پروڈکٹیوٹی ہیک تھا۔ یہ محض کوئی بولنے والا سیاسی نعرہ نہیں تھا، بلکہ ان کا پریکٹیکل اصول تھا۔ زندگی میں بہت سی جنگیں صرف آوازیں اونچی کرنے سے نہیں جیتی جاتیں، بلکہ ان کے لیے برداشت اور صبر چاہیے ہوتا ہے۔ یہ فلسفی سچ میں ان کی بے پناہ ذہنی طاقت کو ظاہر کرتی ہے۔ ذرا غور کریں، جب مخالفین جذبات میں آ کر غصے سے چیختے تھے تو وہ حالات پر اپنا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے انتہائی مختصر، واضح اور نپے تلے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ خاموشی اور صبر کو ایک زبردست ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ایک بہت بڑا فن ہے۔ یہاں ایک بہت ہی اہم اور چبھنے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ آج کے پروفیشنلز مشکل مذاکرات کے دوران محض اپنی انسیکیورٹی یا عدم تحفظ کو چھپانے کے لیے کتنی بار فضول اور غیر ضروری طور پر بولتے ہیں۔ تھوڑی دیر اس بات کو ہضم ہونے دیں۔ جذباتی لمحات میں اپنی زبان پر قابو پانا اور مکمل پرسکون رہنا در حقیقت آج کے دور کی سب سے طاقتور اور الٹیمیٹ نیگوسیشن حکمت عملی ہے۔ چلیے اب دوسرے بڑے پلر کی طرف چلتے ہیں جو ہے دیانتداری اور لمبے عرصے تک قائم رہنے والا ادارہ جاتی اعتماد۔ یہ حصہ بتاتا ہے کہ کس طرح اصولوں پر سختی سے کاربند رہنے سے ایک ایسی ٹھوس بنیاد بنتی ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی پیسہ نہیں خرید سکتا۔ وقتی فوائد صرف وقتی کامیابی دیتے ہیں، اور جو لیڈرز اصول چھوڑ دیتے ہیں تاریخ انہیں کبھی زندہ نہیں رکھتی۔ ایسے کئی موقع آئے جب آسان راستہ چنا جا سکتا تھا، کوئی وقتی شارٹ کٹ لیا جا سکتا تھا، لیکن اپنے اصولوں پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا نہ کرنے کے ان کے اٹل فیصلے نے انہیں ایک ایسا غیر معمولی لیڈر بنا دیا جس کا ضمیر کسی دام نہیں بک سکتا تھا۔ یہ پختگی 11 اگست کے ویژن میں بالکل شیشے کی طرح صاف نظر آتی ہے۔ ایک ایسی جدید ریاست کا تصور جہاں قانون سب کے لیے برابر ہو، اقلیتیں مکمل طور پر محفوظ ہوں، اور جہاں تعلیم، انصاف اور میرٹ کے پاس ہی حقیقی طاقت ہو۔ اگر اس سخت میرٹ کراسی کا موازنہ
ہم آج کے تیز رفتار اور اکثر لین دین پر مبنی پروفیشنل ماحول سے کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ واقعی اپنے وقت سے کئی دہائیاں آگے کی سوچ رکھنے والے انسان تھے۔ یہ تنہا ہنزا ایک آخر کس چیز کی علامت ہے؟ یہ دراصل اس اکیلے پن اور زبردست قوت برداشت کو ظاہر کرتا ہے جو شدید ترین تنقید کا سامنا کرنے اور بالکل تنہا کھڑے رہنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے۔ اس کے پیچھے وہ ناقابل یقینی ذہنی مضبوطی تھی جس نے مکمل مخالفت کے باوجود انہیں بالکل ڈٹ کر یہ کہنے کے قابل بنایا کہ ہاں، پاکستان ضرور بنے گا۔ تیسرا بڑا پلر اور شاید اس ماسٹر کلاس کا سب سے گہرا حصہ، ذاتی تکلیف سے بالاتر ویژن، یعنی لیڈرشپ کی وہ خفیہ قیمت جو عام طور پر چھپی رہتی ہے۔ یہاں ذاتی قربانی کا ایک ایسا سبق ملتا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ آزادی کے سفر پر اگر غور کیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اصل قربانی ہوتی کیا ہے۔ اس پوری تگ و دو میں ایک خاموش اور جان لیوا جنگ لڑی جا رہی تھی۔ آزادی سے قبل ہی ٹی بی جیسی مہلک بیماری کی خفیہ تشخیص ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے آزادی کی جدوجہد بڑھ رہی تھی، جسمانی صحت تیزی سے گرتی جا رہی تھی، لیکن حیرت انگیز طور پر اس بے پناہ ذاتی تکلیف اور حقیقت کو دشمنوں سے بالکل چھپا کر رکھا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک حقیقی ویژنری لیڈر اپنے حتمی ہدف کو کسی بھی قیمت پر محفوظ رکھتا ہے، یہاں تک کہ اس وقت بھی جب اس کا اپنا جسم مکمل طور پر ساتھ چھوڑا ہو۔ اب آخری پلر کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ سب جاننے کے بعد آخر اسے پریکٹیکل لائف میں کیسے لاگو کیا جائے؟ ان عظیم تاریخی حقائق کو صرف سن لینا کافی نہیں ہے۔ اس سیشن کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے انہیں آج کے انٹرپرینیورز اور پروفیشنلز کی زندگیوں پر اپلائی کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ چیک لسٹ ایک آئینے کی طرح ہے۔ ہر ابھرتے ہوئے لیڈر کو اپنا احتساب خود کرنا چاہیے۔ کیا ہر کمٹمنٹ پر 5 منٹ پہلے پہنچا جا رہا ہے؟ کیا تنازعات یا کانفلکٹس کے دوران چیخنے چلانے سے زیادہ دوسروں کو سننے کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ کیا فیصلے اصولوں پر ہو رہے ہیں یا صرف جذبات پر؟ کیا وقتی آرام کے بجائے طویل مدتی ویژن کی حفاظت ہو رہی ہے؟ اور سب سے بڑھ کر کیا سخت میرٹ کو اہمیت دی جا رہی ہے؟ یہ مانگنا چھوٹی بات نہیں۔ اس سیلف ڈسپلن چیک لسٹ کا اسکرین شاٹ لازمی لے لیا جائے اور ان 7 تاریخی خوبیوں کے مقابلے میں اپنے ذاتی ورک ایتھک اور کردار کا ایک سچا آڈٹ ضرور کیا جائے۔ قومیں کردار سے بنتی ہیں، صرف نعروں سے نہیں۔ جیسے جیسے ہم اس سیشن کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں، ہمیں انتہائی ایمانداری سے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا آج کے ہمارے پروفیشنل ماحول سچ میں کردار کے اس عظیم اور بلند معیار کو برقرار رکھ پائے ہیں، یا پھر ہم بس کھوکھرے نعروں پر گزارا کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر گہرا غور کرنا وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔